اور تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا، وہ شخص ڈر گیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عمر ایسے نہیں، ایسے نہ کرو، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے کہ اسے ترغیب دلاؤ کہ یہ نرمی سے تقاضا کرے، اور مجھے ترغیب دلاؤ کہ میں ادائے حق میں جلدی کروں۔ لہٰذا اب تم جاؤ، اس کو جا کر کھجوریں دو جو اس کا حق بنتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ دے دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ لے کر گئے، جب کھجوریں جو اس کا حق بنتا تھا، جو اس کا ساتھ سودا تھا، وہ اس کو کھجوریں دیں، پھر کھجوریں کچھ زیادہ عطا کر دیں۔ جب زیادہ عطا کی تو وہ شخص پکار اٹھا، کہتے ہیں عمر یہ کھجوریں زیادہ کیوں دیتے ہو؟ کہا وہ جو میں نے تجھے گھورا تھا اور دھمکی لگائی تھی، میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں آیا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دلجوئی کے لیے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تمہیں کھجوریں زیادہ دی جائیں تاکہ تیرے دل کے اندر سے وہ ڈر اور خوف وہ دور ہو جائے۔ کہا عمر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں زید بن سعنہ ہوں۔ کہا یہ نام تو سنا سا لگتا ہے، یہ تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ کہا ہاں عمر میں وہی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تم نے یہ جہالت کا سلوک کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا عمر میں نے اپنی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کی کچھ نشانیاں پڑھی تھی، ان ساری کو آزما چکا، 2 باقی رہ گئی تھی جن کو میں نے آج آزما لیا۔ پوچھا وہ کیا نشانیاں تھیں؟ کہا جن کو آج آزمایا، جو 2 باقی رہتی تھیں، وہ یہ کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ان کے غضب پر غالب رہے گا۔ یہ نشانی ہوگی، ان کا صبر ان کے غصے پر غالب رہے گا۔ اور دوسری نشانی یہ کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری نبی کے ساتھ جہالت کا سلوک جس قدر بڑھاتے چلے جاؤ گے، ان کا حلم اور بردباری بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا عمر میں نے دونوں نشانیاں پالی، اب جلدی سے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دو۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر کہا عمر گواہ ہو جاؤ کہ میرے پاس بہت سا مال و زر ہے، اس میں سے آدھا میں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ہم نے دیکھا حضور کی نرمی کیسا رنگ لائی۔ کے بارے میں بھی اللہ فرما رہا ہے موسیٰ جب اس کے پاس جاؤ تو اس کو نرم بات کہنا۔ اچھا اب مفسرین کرام نے نا یہ بتایا کہ نرم بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بڑی شائستگی کے ساتھ صرف کہنا، بڑے میٹھے انداز سے کہنا، بڑی عاجزی سے کہنا، نہیں، یہ ایک پیشکش تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کی۔ پیشکش کیا تھی؟ پیشکش کی کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمیشہ جوان رہو گے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمیشہ جوان رہو گے، اور تمہارے غذاؤں کی لذت اور نکاح کی لذتیں یہ ساری ہمیشہ جوانوں جیسی رہیں گی، اور جب تم مرو گے تو اگلے لمحے ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اگر اسلام لے آؤ۔ وہ کتنی بڑی پیشکش ہے، اس کو بڑی پسند آئی یہ پیشکش۔ ہوا کیا؟ جب اس کو یہ پیشکش پسند آئی نا تو یہ کہتا ہے موسیٰ پیشکش تو بہت اچھی ہے، لیکن میرا وزیر ہے حامان، اس کے ساتھ مشورہ کروں گا پھر جواب دیتا ہوں۔ اب حامان جو تھا نا اس کے ساتھ اس نے بتایا کہ بھئی یہ اس طرح سے مجھے پیشکش ہوئی ہے۔ حامان نے کہا بیوقوف ہے تو خود رب ہے، بندہ ہونے جا رہا ہے، تو خود معبود ہے، عابد ہونے کے لیے جا رہا ہے، نانا یہ بیوقوفی مت کرنا۔ یہ حامان کی باتوں میں آ گیا اور یہ اسلام نہیں لایا، اسلام نہیں لایا۔ اب اس سے کچھ چیزیں پتہ چلی۔ کیا؟ پہلے نمبر پر تو یہ پتا چلا کہ اللہ عز و جل نے دیکھیں کتنا کرم فرمایا، اتنا بڑا مشرک جو اللہ کے مقابلے میں رب بنا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اس کو بھی نرمی سے دعوت دو، اس کو بھی نرمی سے کہنا۔
اگلی بات یہ بھی پتہ چلا کہ بعض اوقات ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو ہمیں صلح کا رستہ اختیار نہیں کرنے دیتے، بلکہ لڑائی اور جھگڑے پر اکساتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے فائدے کے فیصلوں کی بجائے ہمیں لوگوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کروانے پر اکسا کر کے ہمیں خاندان ہمارے توڑ دیتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے مشوروں سے اور ایسے لوگوں سے بچتے رہیں کہ جو ہمیشہ لڑائی کا درس دیں، جو صلح کا درس دیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کریں۔ اچھا، اب آپ نے سنا، اب یہاں پر ایک اور بھی بڑی زبردست چیز ہے، کیا کہ دیکھیں ایک وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اتنا کرم فرما رہا ہے کہ اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اس کے ساتھ نرمی سے۔ تو جب ہم جیسے بندے جو اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک نہ فرمائے گا؟ وہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا سلوک فرمائے گا، وہ ہم پر بھی نرمی فرمائے گا، ہمارا رب تعالیٰ عز و جل۔ اچھا، نرمی جو ہے یہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ یعنی اللہ عز و جل اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں نرم دل بنایا ہے، اور پھر فرماتا ہے محبوب اگر ہم تمہیں نرم دل نہ بناتے نا، سخت دل آپ ہوتے، تو یہ جو لوگ آپ کے قریب ہیں نا، یہ آپ کے قریب نہ رہتے، آپ سے دور ہو جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں اور نرم دل لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ جو بد اخلاق ہوتے ہیں، گالیاں بکنے والے ہوتے ہیں، اور جو سخت زبان ہوتے ہیں، سخت دل لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں، جدائی اختیار کرتے ہیں۔ نرمی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں سونا ہے نا، سونا یہ عام حالات میں ایک اینٹ کی شکل میں ہے، ایک ٹکی کی شکل میں ہے، لیکن جب یہ بھٹی کے اندر سے گزرتا ہے، آزمائش کے اندر سے گزرتا ہے، نرم ہوتا ہے، تو یہ زیور کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس کی قیمت جب اینٹ کی تھی تو اس کی قیمت کم تھی، مگر جب زیور کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے آٹا ہے، آٹا اس کی قیمت کم ہے، مگر جب یہ پانی کی نرمی سہتا ہے، جب یہ پانی کی ٹھنڈک برداشت کرتا ہے اور اس کو گوندا جاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، تو پھر روٹی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح زمین ہے، سخت ہے تو اس کی وہ قیمت نہیں ہے، مگر جب زمین پانی کی ٹھنڈک لیتی ہے، ہلکی جو ہے وہ سختی برداشت کرتی ہے، اس کی کٹاؤ برداشت کرتی ہے، سہاگے کا کٹاؤ برداشت کرتی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے، تو یہ زمین نرم ہو جاتی ہے۔ جب نرم ہو جاتی ہے تو یہ پھل پھول اور درخت اور بہت سی اجناس اور بہت سا اناج ہمیں دیتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے بندہ بھی ہے، جب سخت ہے تو کم قیمت ہے، جب نرم ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا نرمی اختیار کرو، نرمی اور نرمی اختیار کرو۔ نرمی اختیار کرنے پر بہت 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 کرم ہوتا ہے۔ نرمی ملے کیسے ملے؟ سب سے پہلے عاجزی اختیار کرو۔ کیسے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ بازار میں سالن پکا کر بیچتا تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کھوٹا سکہ دیا، اس اللہ کے نیک بندے نے کھوٹا سکہ رکھ لیا، سالن بھی دے دیا۔ دوسرے دن وہی بندہ آیا، پھر کھوٹا سکہ دیا، اس اللہ کے نیک بندے نے نہ چھڑکا، نہ جھاڑا، نہ گھورا، کچھ نہیں کہا، بلکہ سالن عطا کر دیا۔ وہ تیسرے دن پھر آیا، پھر کھوٹا سکہ دیا، اس بندے نے پھر سالن بھی دے دیا، اور اللہ کے نیک بندے نے ساتھ نہ چھڑکا نہ جھاڑا بلکہ دعائیں دی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ جو بندہ تھا نا کھوٹا سکہ دینے والا، 1.5 ہوشیار بندہ تھا، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، لوگوں کو جا کے کہنے لگا وہاں ایک بابا ہے، کھوٹا بھی دو تو چلتا ہے، کھرا بھی دو تو چلتا ہے۔ اب جو اپنے آپ کو بڑے ہوشیار چلاک سمجھتے نا، وہاں پر آ کر کے کھوٹے سکے دیتے، بابا جی کھوٹے سکے رکھ لیتے اور سالن بھی عطا کرتے اور ساتھ دعائیں بھی دیتے۔ جب ان بزرگوں کے اپنے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ
ہمیشہ تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا ہوں، آج میں بھی کھوٹا سکہ تیری طرف آ رہا ہوں، تو بھی مجھے قبول فرما لے۔ اے کاش ہم بھی اپنے آپ کو کھوٹا مان لیں۔ ہم اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، جہاں جہاں پر ہم ہیں، اگر ہم لوگوں کے لیے باہیں کھول لیں گے نا تو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، طلاق کی ریشو بہت کم ہو جائے گی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بہت کم لوگ ہو جائیں گے، اور یہ ٹینشن اور یہ جو انزائٹی کی بیماریاں ہیں اور یہ جو بلڈ پریشر ہے اور یہ جو شوگر بوسٹ کر جاتی ہے، یہ ساری ٹینشنوں کی وجہ سے یہ سارے معاملات، یہ سب ہماری بد اخلاقیوں اور ہماری سخت دلی اور ہماری سخت مزاجی کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم نرم ہو جائیں نا تو ہم بہت سی بیماریوں سے اور بلڈ پریشر سے بھی بچ جائیں گے، بہت سے یہ ہارٹ اٹیک سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، عاجزی اختیار کریں۔ اور کیا طریقہ ہے نرمی حاصل کرنے کا؟ بڑا زبردست طریقہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ آپ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ اسلام لائے اس وقت اور جب اسلام نہیں لائے تو اس سے پہلے بڑے سخت تھے آپ، بہت آپ میں تھا یہ جذبہ تھا، بہت زیادہ آپ سخت تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی نا آپ سخت تھے، لیکن جب یہ خود خلیفہ بنے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عمر سخت ہے، لوگ اس کے قریب کیسے آئیں گے؟ باری تعالیٰ عمر کو نرم کر دے، یا اللہ عمر کو نرم کر دے۔ پھر میرے رب نے اتنا نرم فرمایا کہ اس کے بے شمار واقعات یہاں سنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک صرف عرض کر دیتا ہوں کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم وقت تھا عمر فاروق، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہنا، بچوں دعا کر دو عمر بخشا جائے، بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ عاجزی تھی، یہ انداز تھا، قطعی جنتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مگر بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ بچوں دعا کر دو عمر بخشا جائے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں بھی نرم کر دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے دل میں بہت سختی ہے، میں نرم کیسے ہوں گا؟ حضور نے فرمایا نرم ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا اگر نرم دلی چاہتے ہو تو یتیموں اور مسکینوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، ان کو کھانا کھلایا کرو، تم نرم بھی ہو جاؤ گی اور تمہاری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ لہٰذا یتیم کے سر پر ہاتھ کیسے پھیریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی طور پر یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد اس دنیا سے چلا جائے اور وہ نابالغ ہو، وہ یتیم کے کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جو بالغ ہوتا ہے اس کا اگر والد فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں ہوتا، نابالغ یتیم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر ہاتھ کیسے پھیرا جائے؟ بالوں کی بناوٹ جو ہے نا یہ نیچے کی طرف ہے، ایسے نیچے کی طرف۔ شریعت کا حکم ہے کہ جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو تو ایسے ہاتھ رکھ کے نیچے کی طرف پھیرو، اوپر کی طرف نہ پھیرو، کہ میرا اللہ اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ یتیم کے بالوں کی بناوٹ کے مخالف سمت میں تم ہاتھ پھیرو تو اس کے بالوں کو اتنی سی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ تو لہٰذا یتیموں مسکینوں پر کرم فرمایا کریں، انشاءاللہ عز و جل نرم دلی نصیب ہوگی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نرم کر دے۔ ہم آج مصطفیٰ نذیر بھائی کے ختم پاک میں شامل ہیں، اللہ عز و جل انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اب انشاءاللہ ختم پاک پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ جی کر سکتے ہیں۔